اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ انسانی شعور کے تیسرے بہترین درجے یعنی دانائی کو لیں، جس کی معراج عرفان و وجدان ہے۔ دانائی کا تعلق روحانیت یا دین سے ہے، یعنی جو شخص کردار کے لحاظ سے صرف صداقت و دیانت وغیرہ کا پابند ہوگا وہ تو فطین اور صاحب بصیرت یعنی انٹیلیجنٹ ہوگا، لیکن جو صداقت و دیانت وغیرہ پر پابند ہونے کے علاوہ خدا کو بھی مانتا ہوگا وہ دانا یعنی وائز ہوگا۔ بصیرت اور دانائی میں فرق یہ ہے کہ ایک صاحب بصیرت شخص جو صداقت و دیانت پر کاربند ہے لیکن خدا کو نہیں مانتا، اپنی فطانت اور فراست کی وجہ سے اس دنیاوی زندگی میں تو ضرور امن و امان چاہے گا، لیکن اخروی دنیا میں اسے دہریہ ہونے کی وجہ سے چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں مسٹر برٹرنڈ رسل جو برطانیہ کے مشہور فلسفی ہیں کی مثال بہت موزوں ہے۔ جہاں تک دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ان کی کوششوں سے کون واقف نہیں، لیکن جہاں تک خدا کی ہستی کا تعلق ہے اس بارے میں وہ بہت تذبذب میں ہیں، چونکہ ان کے نزدیک یہ امر واضح نہیں ہے کہ اس دنیا کی کبھی ابتدا بھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس دنیا کو ازلی تصور کرتے ہیں۔ اس قسم کے تخیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان آہستہ آہستہ یہ تصور کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ دنیا نہ صرف ہمیشہ سے ہے بلکہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گی، گویا اس جہان کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ تخیل کے اس قسم کی افتاد کا پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان اس بات پر بھی شک کرنے لگ جاتا ہے کہ خدا کی ذات ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ اسی لیے مسٹر برٹرنڈ رسل اپنی کتاب دی ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی میں لکھتے ہیں، God might remain as a creator, but even that was doubtful, since it was not clear that the world had a beginning in time۔ یعنی خدا کو خالق تو تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی تذبذب اس لیے ہے کہ یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس دنیا کا کبھی آغاز بھی ہوا تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر ایک راست گو دہریہ فطین یعنی انٹیلیجنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن دانا یعنی وائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو صداقت و دیانت پر پابند ہونے کے علاوہ خدا کو بھی مانتا ہے وہ دانا ہوگا، کیونکہ وہ اس دنیا میں بھی امن و امان چاہے گا اور اگلی دنیا میں بھی مسرور و شادمان ہوگا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ جب ایک انسان صرف صداقت و دیانت وغیرہ کا پابند ہوتا ہے لیکن خدا کو نہیں مانتا تو اس وقت اس کی فطانت مادی ترقی کی طرف ہی مائل ہوتی ہے، کیونکہ وہ روحانیت کا تو قائل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک شخص کا صداقت و دیانت وغیرہ پر پابند ہونے کے علاوہ خدا پر بھی پختہ یقین ہوتا ہے تو پھر وہ روحانیت کی طرف ترقی کرتا ہے، لیکن مادیت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے چونکہ مغرب کے لوگوں کا اس زمانے میں عام طور پر خدا پر ایمان نہیں، اور اگر ہے بھی تو برائے نام، لہٰذا ان کی فطانت نے مادی ترقی ہی کی، روحانیت کے لحاظ سے وہ بالکل کورے رہے، اسی لیے وہ زندگی، بے بندگی، شرمندگی کے راز کو نہ سمجھ سکے۔ لیکن اس کے برعکس مشرق میں جن لوگوں نے صداقت و دیانت پر پابند ہونے کے علاوہ خدا پر بھی مضبوط ایمان رکھا،
وہ عرفان و وجدان کے مقام پر پہنچے، یہاں تک کہ انہوں نے کائنات کی روحانی تسخیر بھی کی۔ یہی لوگ پھر پیغمبر کہلائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس قسم کے لوگ اب اولیاء کرام کہلاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔